الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے یہ سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ان کے بارے میں بہت نازیب الفاظ استعمال کیے گئے، اور خصوصاً ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفرت ظاہر کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت نازیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہو، جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، اور اس کے ساتھ نفرت کرنا، اس کے ساتھ نفاق رکھنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت ہر اس مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال سے روشن دن کی طرح واضح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب نبی کہہ کر یاد کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ واضح ترین دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں جانے والے پہلے مرد ہوں گے، اور صدیق لقب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہے، یہ لقب قیامت تک کے لیے ان کے سچ، صداقت اور ایمان کی گواہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں نے احسان پایا اس کا بدلہ دے دیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کا بدلہ اللہ رب العزت خود دے گا۔ اور چند اہم القابات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے: صدیق، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب ملا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یارغار اور اول المؤمنین من الرجال، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جن کی دوستی پر قرآن نازل ہوا، جن کی صداقت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کے ایمان کو پوری امت کا تاج بنایا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا، محبت رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ نفرت کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔